أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة الكيفيات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء والصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد قد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. صلوات بر محمد. یہ ساری کائنات جو ہے دو طرح سے اس کا وجود ہے، ظاہر ہے، دو طرح سے یہ وجود رکھتی ہے. دینی اصطلاح میں ایک ہے عالم ملک اور ایک ہے عالم ملکوت. ملک یعنی فزیکل ورلڈ کہہ لیں، فزیکل یونیورس کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہیں، یعنی عالم مادہ جہاں تک ہے، جہاں تک تراب ہے. جہاں تک تراب ہے وہاں ابو تراب ہے، بلکہ ابو تراب آگے بھی ہے. تو یہ ہے مٹی جہاں تک ہے، فزکس جہاں تک ہے. دوسرا ہے عالم ملکوت. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ عالم جو آنکھوں کے ساتھ دیکھے جانے والا نہیں ہے، ویزیبل نہیں ہے. اس ساری کائنات میں اللہ جانے کتنی ہے، اس ساری کائنات میں جو ملکوت ہے اس کا حصہ زیادہ ہے اور پاورفل بھی وہی ہے، اور اسی کی ساری کائنات پہ حکومت ہے. آپ یہاں سے شروع کریں تو وہ آخر تک چلے جائیں. دراصل یہ ملکوت جس کو آپ غیب بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہم کہاں سے ہیں؟ عالم غیب سے ہیں. ہم نے واپس بھی عالم غیب کی طرف جانا ہے. ابھی آپ اسی زندگی میں دیکھیں تو غیب کا حصہ زیادہ ہے. مثلا خیال غیب ہے، ڈریم، خواب جو دیکھتے ہیں وہ
غیب ہے. یہ انرجی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے انرجی نہیں ہے، یہ انرجی کا ایکسپریشن ہے. تو انرجی بھی غیب ہے. ہوائیں غیب ہیں. گفتگو جو ہوتی ہے وہ بھی غیب ہے. آپ کے وجود کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ فزکس نہیں ہے، وہ غیب ہے. کیوں؟ ہمارا ارادہ ہمارے اس وجود کو کنٹرول کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو غیب ہے در حقیقت، جو کہ اس کائنات میں انرجی بھی موجود ہے، وہ بھی غیب ہے. دیکھیں کچھ مرحلے پہ تو علم جواب دے سکتا ہے، اس کے بعد جواب دے سکتا ہے. بہت سارے سوالات اس عالم کے اندر ایسے ہیں جن کا جواب علم نہیں دے سکتا، عقل بھی نہیں دے سکتی، معذور ہے. اسی دنیا کے اندر پوچھ لیتے ہیں، آیا عقل بتا سکتی ہے کہ درد کی حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. درد یو کانٹ ڈیفائن. درد کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، اور کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ درد. نہ ہو تو موت واقع ہو جائے، آپ علاج بھی نہ کریں کیونکہ معلوم تو نہیں ہے کیا ہوا ہے. تو درد غیب ہے. اور اسی طرح روح کی حقیقت غیب ہے. آیا عقل کے پاس جواب ہے کہ روح کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ایون عقل کے پاس یہ جواب بھی نہیں ہے کہ عقل کیا ہے. عقل کے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے کہ خیال کیا ہے. عقل کا اس کے پاس بھی جواب نہیں ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. عقل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کائنات میں فرشتوں کا وجود کیسا ہے. تو عقل کہاں جواب دے گی کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب عقل دینے سے قاصر ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوالوں کا جواب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. سوائے ایک سوال کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اس کی حقیقت نہ آشکار ہے نہ ہوگی. جی، ورنہ ہر سوال کا جواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا علم ہونا چاہیے جو سارے سوالوں کا جواب دے. بتائے عقل کیا ہے، بتائے روح کیا ہے، بتائے فرشتہ کیا ہے، بتائے جنت کیا ہے، بتائے جہنم کیا ہے. ساری کی ساری وہ تمام تر سوالات، اس لیے کہ عقل کی اپنی ایک ڈومین ہے، عقل اس سے باہر نہیں جا سکتی. میں عرض کروں کہ اس عالم ملک کے اندر بہت سارے قوانین موجود ہیں. ایک صلوات فرمائیے گا انشاءاللہ. اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ کے اندر بہت سارے قوانین ہم دیکھتے ہیں. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. جی، آگ کا کام ہے جلانا. چھری کا کام ہے کاٹنا. ڈاکٹر اور دوائی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ شفا دیتی ہے. علم مدرسے اور استاد سے حاصل ہوتا ہے. یہ اس عالم دنیا کے اندر پیاس پانی بجھاتا ہے مثلا. یہ اس ملک کے قوانین ہیں. لیکن جب ملکوت کے قوانین آتے ہیں تو آگ جلاتی نہیں بلکہ گلزار ہو جاتی ہے. یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اس ملک کے قوانین میں چھری کاٹتی ہے، لیکن جب ابراہیم چلائے تو کاٹتی نہیں ہے. اس عالم کے اندر بھوک کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو بھی ہم نے زندہ رکھا اور جناب عزیر کو بھی زندہ رکھا بغیر کھائے پیے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب ام ایمن بہت بڑی شخصیت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی
کنیزوں میں سے ایک کنیز بی بی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ جناب ام ایمن نے سفر کیا مکہ کی جانب حج کے لیے. تو راستے میں صحرا میں تنہا تھی بی بی اور شدت کی پیاس. آج بھی اس خطے میں چلے جائیں تو پیاس بہت شدید ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر باوجود ساری ترقی اور ٹیکنالوجی کے آج بھی حاجی جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ پیاس آج بھی شدید ہے. سلام نہیں کرتے بنی ہاشم پر کہ اس زمانے میں جب انتظامات نہیں تھے حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے پانی بھی پلاتے تھے. تو غریب ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. اس کا مطلب اتنا انتظام تھا بنی ہاشم کے پاس، یہ تاریخ میں موجود ہے. تو پیغمبر کسی غریب خاندان کی اولاد نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفارچونیٹلی تاریخ نے شکل ایسی بنائی ہے کہ پیغمبر بڑے غریب تھے اور پتہ نہیں باقی بھی. اگر حاجیوں کو اس زمانے میں سارا بنی ہاشم سارے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے تو اس کا مطلب ہے اتنا انتظام تھا کہ کھانا کھلاتے تھے. خوب. تو بی بی ام ایمن نے جب پیاس لگی بڑی شدید اور تھی بھی تنہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف نگاہ کی کہ پروردگار بس ایک ہی گزارش ہے، میں فاطمہ کی کنیز ہوں. اللہ کہاں رابطہ کیا؟ عالم ملکوت کی طرف. تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے اوپر سے ایک پیالہ آیا، اللہ جانے کیا تھا، وہ مشروب پیا. اس کے بعد جتنا عرصہ بی بی ام ایمن زندہ رہی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. تو عالم ملک کا قانون باطل ہو گیا. اچھا، ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ دنیا میں آئے، اسکول میں گئے، باقی سارے مراحل طے کیے اور آپ نے علم حاصل کیا. لیکن عالم ملکوت میں خدا چاہے تو یحییٰ کو 3 سال کے اندر نبوت عطا کر دے. اب یہ واقعات تو پرانے ہیں، شاید لوگوں کو یقین نہ آتا ہو. کربلائی کاظم ایک شخصیت گزری ہے، قوم کے اندر ان کا ہے قبر مبارک. آیت اللہ علیہ السلام مرحوم آغا برجردی کے زمانے میں تھے، بالکل سادہ سا انسان. ادھر پاک تھا نا، بالکل صاف تھا. اچھا دیکھیں، ہر چیز کو رکھنے کے لیے اس کا ظرف جو ہے نا ویسا ہی ہونا چاہیے. اچھا، یہ سینہ جو ہے پاک ہے، اسی لیے اہل بیت کی محبت یہاں موجود ہے. یہ سینہ نجس ہو تو یہاں اہل بیت کی محبت نہیں ٹھہر سکتی. جی تو جناب کربلائی کاظم جو ہے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے. تو امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو مولا نے یہاں ہاتھ پھیرا تو سارا قرآن جو اندر اتر گیا. اللہ اکبر. آج بھی ممکن ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے ابھی چند سال پہلے. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین طباطبائی کے پوتے صاحب تفسیر المیزان، یہ پوتا 5 سال کا، 5 برس کا حافظ قرآن بھی تھا اور مفسر قرآن بھی تھا. ایسا نہیں خالی حافظ تھا، مفسر قرآن بھی تھا. دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں کو وزٹ کیا اس زمانے میں اور انہوں نے آنریری ڈگری جو ہے پی ایچ ڈی کی اس سید زادے کو عطا کی. یہ آج کی بات ہے. جی تو اس کا مطلب ہے ملکی قوانین اور ہیں، ملکوتی قوانین اور ہیں. اور یہ ساری کائنات کنٹرول کہاں سے ہو رہی ہے؟ عالم ملکوت سے. یہ ملک سے نہیں کنٹرول ہو رہی، ملکوت سے کنٹرول ہو رہی ہے. اب یہ ہمارے بچے نوجوان تو جانتے ہوں گے، اس وقت ابھی تقریباً ایزمپشنز کہہ لیں، اس کو کیلکولیشن کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس عالم اس کائنات میں 4 طرح کی فورسز پائی جاتی. ایک ہے گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، پلینٹس ہیں، انسان ہے، ان سب کو جو کنٹرول کرنے والی طاقت فورس ہے اس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس. ایسے ہی اس کے اوپر ایک فورس ہے جس کو
اتفاق سے اس کو ویک فورس کہتے ہیں، لیکن اتنی ویک نہیں ہے۔ یہ جو ویک فورس ہے یہ گریویٹیشنل فورس سے 10⁻25 یعنی 10 کے ساتھ 25 صفر لگائیں تو یہ ویک فورس گریویٹیشنل فورس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹرانگ فورس، جو گریویٹیشنل فورس ہے 10⁻28 یعنی اس کے ساتھ 28 صفر لگائیں تو اسٹرانگ فورس بنتی ہے۔ جو آخری فورس ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس، وہ گریویٹیشنل فورس سے 10⁻39 یعنی گریویٹیشنل فورس کی طاقت یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو ہمیں عالم مادہ ہے، یہ عالم مادہ کی بات کر رہا ہوں، عالم ملکوت کی نہیں، عالم ملک جس میں زمین بھی ایک حصہ ہے، یہ عالم ملک کو کنٹرول کرنے والی فورس کون سی ہے؟ گریویٹیشنل فورس۔ الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے اس سے 10⁻39 اپروکسیمیٹلی۔ اچھا، یہ اس کائنات کے اندر جو عالم موجود ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں کا نام ہے ملکی وے، ہمارا صلوات پر محمد۔ بہت ساری گلیکسیز ہیں نا، تو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں وہ ملکی وے ہے بہرحال۔ تو یہ سارے کا سارا عالم جو ہے یہ فورسز نہیں بلکہ گریویٹیشنل فورس اس کو کنٹرول کر رہی۔ اب اگلی بات یہ ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ ساری گلیکسیز اور جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر میس اور میٹر کو آپ دیکھیں گے تو یہ میٹر کا 5% ہے۔ کتنا؟ جس 5%۔ باقی ابھی خیال یہ ہے کہ ڈارک میٹر ہے، جو ڈارک میٹر ہے وہ انویزیبل ہے، مسٹیریس۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈارک میٹر کیا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ جو کائنات ابھی ڈسکور ہوئی ہے، اس کی اسکیفولڈنگ جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ میں؟ ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب قرآن کی خدمت میں پوچھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں کہ یہ عالم کیا ہے، کیسے کنٹرول ہو رہا ہے۔ ایک تو اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اوہا فی کل سماء امرہا، عجیب خوبصورت آیت ہے۔ ہم نے وحی کر دی ہے ہر آسمان کو جو اس کا پروگرام ہے، پروگرامنگ ہم نے کر دی ہے۔ آپ کے پاس یہ لفظ آج آیا ہے، قرآن نے پہلے بیان کیا ہے۔ ہر آسمان میں پروگرامنگ ہم نے کر دی ہے۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ اتنا وقت نہیں ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو کروں آپ کی خدمت میں۔ وحی کا جو لٹرل میننگ ہے جو ڈکشنری میں موجود ہے، وحی کا معنی ہے کسی میسج کو بہت سپیڈ کے ساتھ ہڈن طور پہ سیکرٹلی پہنچا دیا جائے، یعنی سیکرٹلی کسی میسج کو ود ان نو ٹائم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا یہ جو آپ ڈیوائسز کے ساتھ فرض کریں کوئی آدمی سمندر کے اندر بھی موجود ہے تو آپ اس سے کلام کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ اس وحی کی پروگرامنگ کے ذریعے جو کائنات میں اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ جو ڈیوائسز بنائے ہیں انسان نے ان کو کریٹ نہیں کیا اس سسٹم کو۔ ایک بچی نے ایک دفعہ سوال پوچھا، کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو E=mc² کا فارمولہ ہے، ہم لوگ یا مسلمان سارے کے سارے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ واقعہ معراج کے ساتھ۔ تو واقعہ معراج جو ہے وہ تو پہلے ہوا ہے، اور یہ تھیوری کس کی ہے؟ آئنسٹائن کی۔ تو کیسے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہو؟ تھیوری بعد میں آئی ہے، واقعہ پہلے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے، سائنسدان تھیوریز کو ڈرائیو کرتا ہے،
سائنسدان اس کائنات میں موجود سسٹم کو ڈسکور کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، کریٹ نہیں کرتا. کریٹر نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، آئنسٹائن کو سمجھ بعد میں آیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ساری کائنات کے اندر پروگرامنگ اوہا فی کل سماء امرہا، اور ایسا خوبصورت، ڈیلیکیٹ، کمپریہنسو، ایسا بیوٹیفل پروگرامنگ ہے کہ کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے اس طرح کنیکٹڈ ہے. حتیٰ یہ جو قرآن نے کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر اگر کسی نے عمل کیا، یہ عمل خالی ان اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، اگر کسی نے سوچا تو بھی ریکارڈ ہو جائے گا، تصور کیا وہ بھی ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کائنات میں ادھر آپ سوچ رہے ہیں، ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ پروگرامنگ کے نتیجے میں ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب. پروردگار نے کائنات میں کیلکولیشنز اتنی زیادہ تیز ہیں، ادھر آپ نے کوئی عمل کیا کیلکولیٹڈ شکل میں وہ عمل موجود ہو گیا. لہٰذا یہ جو انبیاء اعلان فرماتے تھے، کائنات کی خبریں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے وہ وحی رکھی تھی جو کائنات کے غیب کو جانتے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض. کنٹرولنگ سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ملک ہو تو ظاہر ہے کیپٹل تو چاہیے نا، تو کیپٹل سے سارا سسٹم کنٹرول ہوتا ہے. کائنات کا کیپٹل کون سا ہے؟ عرش الہی، اللہ کا عرش ہے. قرآن ارشاد فرمایا یدبر الامر، یہ امر یعنی ساری کائنات کی مینجمنٹ، اس کی ایڈمنسٹریشن، ساری پروگرامنگ، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سارے کا سارا آسمانوں سے زمین تک کنٹرول میں ہے. اس کی ساری ایڈمنسٹریشن بالکل کنیکٹڈ ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، سارے کا سارا نظام. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کے اندر جتنے لشکر ہیں وہ اس کے ہیں، اللہ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے لشکروں کی شکلیں مختلف ہیں. یہ جو وجود اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر بھی اللہ کے لشکر موجود ہیں. یہ جو قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے یہ اللہ کے لشکر کا حصہ ہے. یہ جو زبان گواہی دے گی اعمال کی یہ اللہ کا لشکر ہے. کائنات کے اندر یہ اللہ کے لشکر ہیں جو آپ کو، یہ آرمیز ہیں پروردگار کی جو نظر نہیں آتی. واقعہ ایک سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات فرمائیں گے. غالباً امام ہادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ یہ بادشاہ لوگ کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی یہی سیرت ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نا اپنی فوج، اپنا جاہ و جلال، اپنی طاقت، اپنی قدرت، لیکن کتنے دن کے لیے؟ فرعون کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے جو لشکر آگے آگے ہوتا تھا، حفاظت کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے بادشاہ کے باڈی گارڈ کے طور پہ، اس لشکر کی تعداد 1 ملین تھی. اور اس کا مخالف کون تھا؟ فقط 2 بھائی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا؟ 1 ڈنڈا جو اللہ نے دیا ہوا تھا. صلوات پر محمد. تو امام کو نا اپنا روب دکھانے کے لیے جو بہرحال تیاری کی اور ایک چھوٹا سا ٹیلا بنایا، ٹیلے کے اوپر جا کے بادشاہ بیٹھ گیا، بنی عباس کا اس دور کا بادشاہ، اور امام کو بھی بلایا اور بلا کے نا تو نیچے پتہ نہیں اللہ جانے کتنی بڑی فوج، اور وہ بالکل تلواریں لے کے اور اسلحہ لے کے کھڑے تھے. اور امام کو بھی بلا لیا اور بلا کے تو اصل میں تو رو بھی ڈالنا تھا. کہا آپ نے ہماری فوج دیکھی ہے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ میری فوج بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر.
کہا آپ کی فوج کدھر ہے؟ کہا آسمان کی طرف دیکھو، مشرق و مغرب اللہ جانے لا تعداد انداز میں فرشتے کھڑے تھے ہاتھ میں اسلحہ لے کر کہ مولا آپ حکم کریں کہ اس کا ہم حشر کیا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں، غیب در اصل حاکم ہے، غیب در اصل اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس غیب کی کنجی کس کے پاس ہے؟ ملک و ملکوت کی کنجی کس کے پاس ہے؟ امام صاحب العصر والزمان صلوات اللہ وسلم۔ یعنی اگر آپ کا کنیکشن کسی ایک جگہ پہ ہو جائے، صاحب العصر کے ساتھ ہو گیا، امام حسین کے ساتھ ہو گیا، تو حسین ہے، حسن ہیں، کس کے سردار؟ جنت ان کی ہے۔ جنت جو ہے وہ جنت کا کوئی سائز معلوم نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں جو قرآن کریم نے جو ورڈنگ، جو ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بعض جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا جنات الفردوس، ایک جنت نہیں، جنات الفردوس، فردوس کی جو جنتیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جنت بہت خاص لوگوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے، صدیقین، ان لوگوں کے لیے۔ پھر ہے جنات عدن، اللہ جانے کتنے مرحلے ہیں، اس جنت کی سٹیجز کتنی ہیں، کتنے مراحل ہیں، نو ون نوز، یا محمد جانے یا علی جانے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا، اسی طرح جنات النعیم، اللہ جانے یہ کتنی جنتیں ہیں، کیا مراحل ہیں۔ آپ نے ابھی سے تھوڑا سا وہ کر لینا ہے کہ کون سی جنت میں آپ نے جانا ہے، ہاں، حساب کتاب کر لیں انشاءاللہ، اس لیے کہ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں وہ جنت دینے والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح جنت الخلد، جنت عالیہ، یہ جنت کے مختلف فیزز ہیں، مختلف مراحل ہیں، کتنی جنتیں ہیں۔ یا کہیں استعمال فرمایا ہے دار السلام، واللہ یدعو دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے۔ دار القرار، دار المقامہ، دار الحیوان، حیوان یہ اردو والا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیوان یعنی زندہ، یعنی حیات، اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ وہ یہ جو تعریف کرتے ہیں نا کہ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، وہ اینیمل ترجمہ نہیں کرتے، حیوان ناطق، اللہ نے اس کو ایک زندہ وجود، الہی وجود ہے یہ۔ اور جانا کہاں ہے؟ دار الحیوان میں، زندگی کے گھر میں جانا ہے، زندگی کے گھر میں، زندہ جانا ہے، زندگی کے گھر میں جانا ہے۔ تو یہ مختلف تعبیرات ہیں قرآن کریم نے استعمال فرمائی ہیں۔ یا کہیں الحسنہ، جنت کو حسنہ کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں سورہ قلم میں غالباً آخری آیت ہے، اس میں عند ملیک مقتدر، اس سے پہلے ہے فی مقعد صدق، سچائی کے مقام پر، سچائی کے مقام پر، سچے مقام پر نہیں، سچائی جہاں موجود ہے وہاں پر کچھ لوگ ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات مختلف ہیں۔ میں ایک شہید کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت پرانا واقعہ ہے۔ ایک شہید دنیا سے چلے گئے، تو یہ تہران کا واقعہ ہے۔ ان کی فیملی ممبر میں سے کسی نے ان کی بہرحال خواب میں زیارت کی، تو کہا کہ آپ تو شہید ہو چکے ہیں۔ کہا جی ہم شہید ہو چکے ہیں۔
کہا کہاں پہ ہیں، کیسے حالات میں ہیں؟ بات سننے والی ہے۔ کہنے لگے کہ پروردگار نے ہمیں جو مقام عطا فرمایا ہے، ہم جب چاہیں ہمارے لیے خدا کی ملاقات میسر ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ ایک بار پھر صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ، بہت شکریہ۔ یہ البتہ قرآن کا حکم ہے، فَافْصَحُوا فِي الْمَجَالِسِ، مجالس میں تھوڑی سی جگہ دے دو، کھولو باقیوں کے لیے۔ ایک بار پھر صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، جنت کے درجات مختلف ہیں۔ شہید کے بارے میں روایت ہے کہ شہید کو جب جنت میں لے جاتے ہیں تو وہ روح اس کی بے چین ہوتی کہ میں کدھر آ گیا ہوں، یہاں تک کہ اگلے مرحلے میں لے جاتے ہیں، وہاں بھی وہ پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے سارے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بھی بے چین ہے۔ بالآخر اس کو خدا کی ملاقات کے لیے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فی مقعد صدق، یہ مقام کون سا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ آپ راضی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن رب راضی ہو یہ کچھ اور ہے۔ کسی نے پوچھا، کہا کہ اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہو کہ خدا راضی ہے یا نہیں تو اس کا اصول کیا ہے؟ تو پیغمبر یہ اصول بتا گئے، اگر فاطمہ راضی ہیں تو خدا راضی، فاطمہ اگر ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہے۔ معیار اس لیے کہ فاطمہ کون ہیں؟ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ چار جملے لکھے ہیں مورخین نے۔ بی بی عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی پیغمبر آتے تھے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، قام الیہا، پیغمبر کون؟ اللہ اکبر، ساری کائنات پر واجب ہے پیغمبر کا احترام۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو 1000 سال کی عبادت بھی کام نہیں آئے گی۔ ساری زندگی عبادت کی ہو، حج کیا ہو، بلکہ قرآن نے تو اصول دیا، اگر ساری زندگی عبادت کی ہو، ذرہ برابر تم نے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے آواز اونچی کی، سب کچھ ختم۔ وہ نبی قام الیہا، عربی میں اس میں ترجمہ میں اگر کروں آپ کی خدمت میں، قام الیہا، پیغمبر دوڑتے تھے اس فاطمہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ جب بیٹی کے قریب جاتے تھے دوڑتے ہوئے، یہ دوڑتے ہوئے کون کرتا ہے؟ عام زندگی میں بھی دوڑ کے آپ کس کا استقبال کرتے ہیں؟ جہاں عشق ہو، عام حالات میں نہیں۔ یعنی پیغمبر کا عشق کون تھا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگلا جملہ کیا لکھا ہے؟ جب قریب جاتے تھے، قبل یدیہا، حضور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ رحب بہا، مرحبا 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 کہتے تھے، خوش آمدید میرا بچہ، خوش آمدید فاطمہ۔ اور آخری جو نکتہ ہے قابل غور ہے، اجلسہا فی مجلس ہی، پیغمبر بی بی کو، اپنی بیٹی کو فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے اس مسند پر جہاں رسول اللہ خود بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
فاطمہ کو معمولی ہستی. یہ جو فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، شاید محبت میں ہو ٹھیک ہو، فاطمہ میرے جوگڑ کا ٹکڑا ہے، نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. بدعہ، بدعہ کا معنی ہے حصہ، جگر کا ٹکڑا نہیں، ٹکڑا. کس کا ٹکڑا؟ میں جو کچھ ہوں میرے وجود کا حصہ فاطمہ زہرا ہے. نبی ہوں تو نبوت کا حصہ، علم ہوں تو علم کا حصہ، زہد و تقوی کی علامت ہوں تو اس کا حصہ. سنو گے حدیث نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ حضور عبادت کرتے تھے. اللہ نے بندے سے کیا چاہا ہے؟ عبادت. الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ میری بندگی کرنا. تو ہم بندگی کے لیے آئے ہیں. اللہ بندے سے بندگی چاہتا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو عجیب خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرا حبیب بندگی کم کر. اللہ اکبر. بعض کا لکھا ہے تاریخ میں کہ نبی اکرم ساری ساری رات پاؤں کے اگلے حصے پہ کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جنت کی. تو فرمایا تم نہیں چاہتی کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. وہ نبی یا ایھا المزمل. پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے وجود سے نور نکلتا ہے. اللہ اکبر. بیان کون کر رہا ہے؟ پیغمبر نور، جو نور کی حقیقت ہے. میری بیٹی کے وجود سے نور نکلتا ہے. یہ نور آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو عرش کی مخلوق فرشتے جو ہیں اس نور کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ نور کیا ہے، کس کا ہے. اللہ اکبر. اتنا شدید نور. اور جو مخلوق سمجھ نہیں پا رہی وہ خود نور، نورانی مخلوق اس نور کی شدت کو سمجھنے سے قاصر ہے. پوچھتے ہیں پروردگار الہنا مولانا ربنا سیدنا، یہ نور بتا تو صحیح کس کا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، حدیث پیغمبر کی ہے، آواز قدرت آتی ہے، میرے فرشتوں میری کنیز فاطمہ اس وقت مصلی عبادت میں میرے ساتھ محو گفتگو ہے. عزیزو، اس ساری کائنات کے غیب کو اگر غیب سے کنیکشن کرنا چاہتے ہو تو ان سے کنیکشن ضروری ہے. البتہ اپنے کنیکشنز کو بھی ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. جس سے کوئی کنیکشن ہے، والدین سے، اولاد سے، میاں بیوی سے، آپس میں بہن بھائیوں سے، سوسائٹی میں، کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں کوالٹی ٹائم دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے مختلف عجیب و غریب اوصاف بیان فرمائے ہیں، بہت ہی خوبصورت. ظاہر ہے کہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. پیغمبر کے اوصاف تو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جی، یا علی بیان کر سکتا ہے. تو ایک جگہ پہ آیت ہے یقولون ہوا اذن، پیغمبر جو ہے اذن ہے. اذن کہتے ہیں کان کو. اچھا، ایک ہوتا ہے سننا، لیکن اتنا سننا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، بلکہ اتنا سنتا ہے کہ مبالغے کے طور پہ کہنا شروع ہو گئے کہ محمد اذن ہے، کان ہے. اللہ اکبر. یعنی پیغمبر کے پاس جو کوئی بھی آتا تھا اتنی توجہ دیتے تھے تاکہ یہ بندہ خدا، یہ اللہ کی مخلوق کہیں کسی مرحلے پہ بھی یہ محسوس نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے مجھے توجہ نہیں دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں ادھر بزی ہوں، مجھے آواز دی، میں نے کہا جی سن رہا ہوں، پھر آواز آئی، کہہ تو دیا سن رہے ہیں، تیسری بار پھر آواز آئی، آپ سن رہے ہیں، انفارچونیٹلی آپ نہیں سن رہے، آپ کی ساری توجہ یہ ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کے کنیکشنز میں۔ کنیکشنز اس وقت ہوتے ہیں جب آنکھوں کے ساتھ آپ توجہ دیں، جب آپ آنکھوں کے ساتھ توجہ دیتے ہیں تو پازیٹیو وائبس دوسرے سے کیا ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپ ادھر مصروف ہیں تو پھر محبتیں نہیں نکلتی، کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلہ محمد۔ لہذا اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، اس کنیکشن میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں نے کہہ دیا اللہ اکبر تو کوشش کرو کہ درمیان میں کوئی نہ آئے، میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور آخری مرحلہ کیا ہے، نبی اکرم کو سلام کرتے ہوئے، ساری امت کو سلام کرتے ہوئے، السلام علیکم ساری کائنات کے فرشتوں کو سلام کرتے ہوئے، آخر میں کیا ہے، اللہ اکبر، خدا کی کبریائی کا اعلان ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ نماز یعنی لائیو کنیکشن ہے عالم غیب سے۔ جیسے ہی نماز سے کنیکشن قائم ہوگا تو خدا کی رحمت نازل ہوگی اور گناہ معاف ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جنت میں آپ کے لیے ریزرویشن شروع ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ بس مضمون تقریباً آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کر دی ہیں، اب نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اہل بیت سے توسل ہے، اور آج جس مجاہد کی بارگاہ سے خیرات مانگنی ہے، وہ 6 ماہ کا وہ مجاہد ہے جس نے سوکھی ہوئی زبان سے امام کی عصمت کو ثابت کر دیا۔ وہ مجاہد اگر نہ آیا ہوتا تو دنیا کہتی حسین لڑنے کے لیے آئے تھے، حسین ساتھ میں علی اکبر کو لائے تھے، حسین ساتھ میں عباس کو لائے تھے، لیکن علی اصغر نے دنیا کو اعلان کیا، نہیں، میرا بابا لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور اس مجاہد کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے، یہ مجاہد 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی تھا۔ عزادارو، غالباً علامہ نکن مرحوم کا ایک جملہ ہے، کہا کہ حسین نے سب سے آخر میں علی اصغر کا انتخاب کیا، شاید علی اصغر کی پیاس پہ حسین کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے یہ بچہ پیاسا تو تھا، لیکن جب کبھی بھی ان 3 دنوں کے اندر اس کے کوئی قریب جاتا، بس ایک غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا۔ اس بچے کے رونے کی آواز مقاتل نے نہیں لکھی۔ عزادارو، میرے مولا جب تنہا رہ گیا نا تو استغاثہ بلند کیا۔ عزادارو، 3 استغاثے ہیں، تیسرا استغاثہ قابل غور ہے۔ ایک استغاثہ یہ تھا، حال من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو ہماری نصرت پہ لبیک کہے۔ دوسرا استغاثہ تھا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے۔ عزادارو،
سنو گے تیسرا جملہ استغاثہ کیا تھا؟ مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو زینب کے پردے کا خیال کرے؟ ارے یہ جملہ کہنا تھا کہ لگتا ہے علی اصغر نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، گہوارے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ بہن زینب نے آواز دی حسین علی اصغر کو لے لیجیے۔ آئے مولا حسین، کہا بی بی، کہا بہن ذرا علی اصغر کو لے آؤ، میں ودا کر لوں اس سے۔ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اپنی ابا کے ساتھ بچے کے اوپر ابا ڈالی۔ حسین اسی طرح میدان کربلا میں پہنچے، ابا کو اتارا۔ حسین کے جملے سنو گے، جملہ یہ تھا، او فوج اشکیا، تم نے میرا علی اکبر مار دیا، اے تم نے میرے یار و انصار قتل کر دیے، تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، قد ھذا الطفل بقیہ، یہ بچہ رہ گیا ہے، کیا اس پہ رحم نہیں کرو گے؟ ارے یتلذع عطشاً من غیر ذنبین، ارے یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ عزادارو سنو گے، حسین نے جو لفظ استعمال کیا ہے قابل غور ہے، لفظ ہے یتلذع۔ پیاس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں عزادارو۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے زمین کے اوپر جمپ کرتی ہے، اگلا مرحلہ پیاس بڑھتی ہے تو زمین کے اوپر تڑپتی ہے، تیسرا مرحلہ نہ تڑپتی ہے نہ اچھلتی ہے بلکہ اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ گویا حسین کہہ رہے تھے اب میرا علی اصغر اگر پانی دے دو تو ابھی بچے گا نہیں، لیکن حسین آزما رہے تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ فوج اشکیا میں ایک دفعہ بے چینی پیدا ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا ارے اس معصوم کو تو پانی۔ جب یہ منظر عمر سعد نے دیکھا حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، ارے کیا جملہ تھا، حسین کے کلام کو ختم کر دو۔ ادھر سے شعبہ تیر آیا، سنا ہوا نے، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تیر بعض اوقات ایک اس کا سرا ہوتا ہے، بعض اوقات تیر کے 3 سرے ہوتے ہیں۔ بچوں عزیزو، یہ والا تیر بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارے حرملہ نے سے شعبہ تیر پھینکا۔ مقاتل کے جملے سنو گے، ذرا میری طرف دیکھ کے، تیر جب آیا فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، علی اصغر کے ایک طرف تیر آیا، ارے دوسری طرف نکل گیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، ارے عجیب شہادت تھی، علی اکبر نے پلٹا کھایا امام کے ہاتھوں پہ، امام کے ہاتھ زخمی ہوئے۔ اور روایت سنو گے امام صادق کی، امام صادق سے روایت ہے، اس کے بعد حسین نے عجیب کام کیا، علی اصغر کے خون سے چلو میں بھرا، چلو میں خون لیا، لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینک دیا۔ روایت کہتی ہے یہ خون زمین پہ نہیں آیا، امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پروردگار پروردگار، سالے کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی تھی، ساری قوم پہ عذاب آیا، پروردگار میرا یہ بچہ سالے کی اونٹنی سے تو کمتر نہیں۔ غیب سے آواز آئی دا حسین ان لہو مرضعا فی الجنہ، ارے حسین اس بچے کو چھوڑ دو، جنت میں ہم خود اس کی پرورش کریں۔
بس اب حسین کٹے ہوئے گلے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے خیموں کی جانب روا دواں ہیں. خیمے کے قریب گئے حسین، قدم آگے بڑھتے ہیں، قدم پیچھے ہٹتے ہیں. چند بار حسین نے 7 قدم آگے بڑھائے، 7 قدم پیچھے بڑھائے. لگتا ہے حسین عشق کا جو بننے جا رہا ہے کعبہ، اس کے لیے صفا و مروہ کی سعی کر رہے. ارے ہاجرہ، تو پیاس برداشت نہ کر سکی، ذرا دیکھو اب میرا یہ ننھا مجاہد. اور شاید سوچ رہے ہوں بچے کو اس حالت میں رباب کی گود میں کیسے دوں. بلاخر گئے خیموں کے اندر اور رباب کو بلایا، کہا ارے ماں اس بچے کو لے لو. لیکن سلام اور رباب کی عظمت کو شوہر کو شکایت نہیں کی. عزادارو ایک جملہ ہے، تڑپنے کے لیے کافی ہے، ارے ماتم کے لیے کافی ہے. رباب نے جب بچے پہ نگاہ کی تو ایک جملہ کہا، یا بنیا ام مثلو کا ینہر، اور میرے لال کیا تیرے جیسے بھی. بس آخری منظر سنو گے. بعض مقاتل نے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ حسین نے، ممکن ہے 2 باتیں ہوئی ہوں. اب حسین نے علی اصغر کو دوبارہ لیا، کربلا کے میدان کی طرف بڑھے، اپنی تلوار کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کیا. ارے ایک ننھی سی قبر کو بنایا حسین نے. ایک عالم دین کا جملہ سنو گے، دردناک جملہ ہے. حسین چاہتے تھے کہ اس گناہ سے مت جو ہے وہ بچ جائے، لیکن حسین علی اصغر کو دفن کر کے جھولی کو جھاڑ کے کھڑے ہو گئے. لیکن 11 محرم کو جب ایک سر کم نظر آیا تو کسی نے کہا ارے علی اصغر کو میں نے دیکھا، حسین دفن کر رہے تھے. عزادارو اب نیزوں کی انیاں تھی، زمین کربلا تھی. بس یہ کہوں گا علی اصغر ایک بار پھر شہید ہو گئے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں. 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 جھولا تلتا ہی رہا، جھولا جلتا ہی رہا، جھولے سے لپٹی رہی ماں. ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں. ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں. جھولا جلتا ہی رہا، جھولا جلتا ہی رہا، جھولے سے لپٹی رہی ماں. ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں. ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں. کانپتے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے ساغر کو لیے، دھوپ کی گود میں یادیں علی اصغر کو لیے.
نہیں سائے میں آئی نہیں دھوپ میں بیٹھی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں ہو گئی شام دھواں لوری دیتی رہی ماں لاش اصغر کو لیے خاک میں اٹھتے